بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کے نتیجے میں اس کائنات میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں یا جو آئیں گے قیامت تک، یہ سارے کے سارے اسی محنت کا نتیجہ ہیں اور انہی بابرکت دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو وہ دعائیں ہیں امت کے لیے جو اجتماعی دعائیں ہیں، اور ایک وہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شخصیتوں کا نام لے لے کر دعائیں کی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست مانگا۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کی تکالیف سے پریشانیوں سے تنگ آ گئے، معاملہ برداشت سے بڑھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار عالی میں جا کر عرض کی، اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفے میں عطا کیے، پریشانی میں جو سہارا بنے وہ عطا کیے، اور ایسی شخصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں عطا کی گئی، پریشانی میں دنیاوی معاملات میں بطور سہارا کے عطا کی گئی، اس شخصیت کے بارے میں ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ یہ شخصیت اس کائنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ اٹھانے کے بعد وہ پھر گئی؟ یہ کیسے انسان تصور کر سکتا ہے؟ اور ایسی شخصیت جس نے اپنی ساری کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنے میں لگا دی، اپنے آپ کو کھپا دیا، اور لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اور ایک طرف لوگوں کی باتیں آ گئی، تو تمام لوگوں کو پس پردہ چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سرآنکھوں پر رکھ کر زندگی گزاری۔ اور ایسی شخصیت کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر گئے؟ یعنی مصیبت کے وقت، سخت تکلیف میں جو شخصیت سہارا دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اس شخصیت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ شخصیت اصل میں اپنے اندر کامل ایمان رکھتی نہیں تھی، کہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ وجہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی معمولی شخصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحفہ دے رہے ہیں، اور تحفہ بھی ایسا دے رہے ہیں جس تحفے کے اندر میل آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، کن چکروں میں ہم لوگ پڑ چکے ہیں، اور کن آوازوں کے پیچھے ہم لوگ حاضر حاضر کے نعرے لگا کے ان کے پیچھے چلتے ہیں ہم لوگ، کہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، یہ صحیح اٹھا رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی مٹا دی، ختم کر دیا، فنا کر دیا اپنے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اور ایسی شخصیت کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ لوگ پھر گئے اور یہ لوگ سلطنت کے چکروں میں پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو چھوڑ کر اپنے ہی خاندان والوں کو اور اپنی ہی زندگی بڑھانے کے لیے اور اپنی سلطنت چاہی کے لیے اپنے آپ کو کھپانے لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا عزیز، یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں کسی شخص سے محبت ہو جائے، اس کو جو ہم لوگ تحفہ پیش کرتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی ایسا ہدیہ ہونا چاہیے جو شاندار تحفہ ہونا چاہیے، شاندار ہدیہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تحفہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم آج 1400 سال بعد اٹھ کے کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو تحفہ دیا تھا وہ تحفہ صحیح نہیں دیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کامل عقل والا مسلمان تو چھوڑیے، ایک کامل عقل والا جس کا دماغ تھوڑا سا بھی کام کرتا ہو، کامل عقل تو دور کی بات ہے، جس کا دماغ تھوڑا سا بھی کام کرتا ہو وہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور ہوش کے ناخن لیں کہ ہم لوگ کن چکروں کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو دیکھیں، تو ہمارے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں بنتی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی شک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔